نے تو کہا کہ وائرس کے لیے اذان دینا بدعت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اذان باعتبار شرع صرف نماز کے لیے ہی مشروع نہیں ہے، یعنی اس کا تعارف صرف نماز کے لیے ہی پیش نہیں کیا گیا۔ جیسے بچے کے کان میں اذان دینا، اس وقت تو کوئی نماز نہیں ہوتی، یہ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ بچے کے کان میں، ذہن میں، میموری کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام جا کے محفوظ ہو جائے، اس کے نبی کا نام، شہادتیں محفوظ ہو جائیں، یہ رہتی ہیں میموری کے اندر، اور برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ کسی معاملے میں غمگین تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دیں، اذان غم کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر جہاں آگ لگ جائے وہاں اذان دینے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اذان کی ایک شرعی حیثیت ہے نماز اور جمعے وغیرہ کے لیے، اور ایک ہے ان دیگر فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب اس طرح کے ثبوت مہیا ہو جائیں تو پھر اسے مطلقاً بدعت کہنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اذان دے سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ، اور یہ چیزیں وبائیں وغیرہ بھی دور ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، اب یہ جو پھل جڑیاں ہیں کہ یہ ٹھیک 10 بجے دینی ہوگی، نمبر 2 ایک ساتھ دینی ہوگی، سب ایک ساتھ دیں، تیسرا یہ گھر کی چھت پہ چڑھ کر دیں، یہ غلط ہے۔ آپ چاہے 10 بجے دیں، چاہے 5 بجے دیں، چاہے 4 بجے دیں، ایسا وقت مخصوص کر لینا، پھر ایک ساتھ ہی سارے کے سارے اذان دیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اذان کی برکت ہے، نہ کہ ایک ساتھ اذان دینے کی۔ پھر چھت پہ ہی چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کمرے میں کھڑے ہو کر اذان دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جائے گی، شیطان جیسے بھاگ گیا تو کورونا بھی کہے گا بھاگو بھائی اذان کی آواز آ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو برکت کے لیے ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہماری اذانوں سے بھاگ رہے ہیں۔ حقیقتاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ختم فرمائے گا، ہمارا کام ہے ایک وسیلہ اختیار کرنا، اس طرح کی پھلجڑیوں کو قائم کرنا۔ چلیں یہ بھی ایک صحیح مصلحت کے لیے کیا، کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ زور دینا یا اس کو لازم قرار دینا یہ غلط ہے۔ اچھا، لازم نہ بھی قرار دیں، وضاحت کریں۔ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، یہ قوم ہماری ایسی ہے کہ اس کو اگر آپ ایک چیز بتا دیں، یہ اس کو فوراً دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس کے خلاف چل رہا ہو تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بھئی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ اصل دین سے ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ میں خود نئی چیزوں کو اختیار کرنے کو شدید ناپسند رکھتا ہوں، کیونکہ میں اس کے مضر اثرات دیکھتا ہوں کہ ان کو قیودات کے ساتھ بھی عوام کو کوئی چیز پکڑا دی جائے، اس کے بعد علماء کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، عوام اس کا جو پھر حشر کرتا ہے وہ سب معاشرے میں آپ کے سامنے ہے۔ عوام نے جو حشر کیا ہوا ہے، مزارات پہ جا کر دیکھ لیں، بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ان کا ذاتی فعل ہے، علماء اس کی ترغیب نہیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال بھی سنتے بھی نہیں ہیں، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے۔ ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، عورت کی آواز عورت ہے، لہٰذا بلند آواز سے تو نہیں دے سکتی کہ دور تک پہنچے، لیکن اگر کوئی بہن بند کمرے میں اذان دے، بالکل برکت تو اذان کی حاصل ہوگی، تو بالکل دے سکتی ہیں، اعلانیہ طور پہ نہ دیں۔